السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ لاسٹ ویڈیو میں ان خاتون کا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا درود پاک کا، اللہم صلی علی محمد النبی الرحمہ۔ مغرب کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ پڑھنا ہے اسے اپنی حاجات کے لیے توجہ دھیان سے، اور پھر سجدے میں سر رکھ کر رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں تو جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور اگر ایسا آپ ہدیہ کرنا شروع کر دیں تو اس کی بہت برکات اور تاثیر ملتی ہے۔ جن ہستیوں کا آپ ہدیہ کرتے ہیں ان کی بھی نظر کرم شامل ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ جن خاتون نے مجھے ایکسپیرینسز بھیجے تھے انہوں نے یہی کہا کہ میرے اپنے کچھ ذاتی مسائل ہیں۔ اب جیسے کہ بتانے لگیں کہ ایک دفعہ ہمارے جو زمین ہے انہوں نے کرائے پر دی ہوئی ہیں، اب وہ جو کرایہ آتا ہے اس سے ان کا گزر بسر ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے جو کرایہ دار تھے انہوں نے ہمیں کرایہ نہیں دیا اور وہ خود پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ کہنے لگی اب ہم کہاں ان کا معلوم کرتے ہیں، ہم عورتیں گھر میں ہوتے ہیں، بس کس سے معلوم کرتے ہیں کہاں جاتے ہیں۔ کہتی ہیں 3-4 مہینے ہو گئے کرایہ نہیں آ رہا، تنگی بنی ہوئی تھی، پریشانی تھی بہت زیادہ۔ جو گورنمنٹ الاؤنس سے پیسے آ رہے تھے اس سے گزر بسر تو ہو رہا تھا، لیکن باقی اخراجات میں بڑا مسئلہ آ رہا تھا۔ کہتی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہے صاحب، کرایہ کب دیں گے، 2-3 مہینے 4 مہینے کا آلموسٹ کرایہ چڑھ چکا تھا۔ کہتی ہیں میں نے پھر یہی درود پاک مغرب کے بعد تو میں پڑھتی ہوں، لیکن پڑھ کے میں کوئی دعا نہیں مانگتی، بس ہدیہ کرتی ہوں۔ تو کہتی ہیں اس دن پھر میں نے جو ہے یہ پڑھ کر ہدیہ بھی کیا اور پھر دعا بھی مانگی۔ کہتی ہیں 3-4 دن ہی پڑھا تھا اور آپ یقین کریں کہ ان صاحب نے گھر آ کر کرایہ دے دیا۔ کہاں تھے وہ، کن جگہوں میں الجھے ہوئے تھے ہمیں نہیں پتہ، لیکن بس چند دن پڑھنے کی برکت سے وہ خود آئے اور کرایہ دے کر چلے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ جب جب اس کو آزمایا ہے نا، جو بھی مانگا ہے پڑھ کے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور بہت عطا کیا ہے۔ ایسی بتا رہی تھیں کہ ہمارے علاقے میں امام مسجد ہیں، وہ قرآن پاک بھی پڑھاتے ہیں اور وہ دوسرے شہر یا دوسرے علاقے سے آئے ہوئے ہیں، 7 سال آلموسٹ ان کو یہاں ہو گئے ہیں، ان کی فیملی بھی ہے یہاں پر۔ اب کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کا یہ دستور ہے کہ امام صاحب کے لیے جو کھانا جاتا ہے 2 وقت کا، وہ علاقے میں سب کے گھر بنے ہوئے ہیں، آج ان کے گھر سے جائے گا، دوسرے دن دوسرے گھر سے، تیسرے دن تیسرے گھر سے۔ تو کہتی ہیں کہ کچھ لوگ تو بہت اچھے سے کرتے ہیں انتظامات اور کچھ لوگ نہیں کرنا چاہتے کہ ایکسٹرا خرچہ ہے، کچھ لوگ غریب بھی بہت ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ ان کی تنخواہ جو بنی ہوئی ہے وہ تو ان کو ملتی ہے، لیکن کھانے کا انتظام بہرحال ایسے ہی تھا۔ کہتے ہیں کہ اب یہاں پر ان کو رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ بہت بدتمیز ہیں، وہ عزت نہیں کرتے، اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو بدتمیزی کرتے ہیں۔ تو امام صاحب نے طے کیا کہ وہ واپس اپنے علاقے چلے جائیں گے اور وہاں جا کر جو ہے کوئی کام وغیرہ کریں گے، ان کے اپنے بچے ہیں، بیوی، گزر بسر نہیں ہو رہا تھا۔ تو کہتی ہیں کہ لوگ ہمارے ایسے ہیں کہ ان کو کھانا تک جو ہے دینے کے لیے راضی نہیں تھے، حالانکہ اگر آپ کسی کو کھلائیں تو آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور پھر ایسے شخص کو کھلانا جو کہ دین کی خدمت کر رہا ہو، آپ کی مسجد کے امام ہیں، آپ کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، آپ کو دین کے بارے میں اصلاح کرتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھانا تک دینے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ ان کے بیوی بچے تو یہاں سے چلے گئے، لیکن ان کو اپنی ڈیوٹی کے دن پورے کرنے تھے جو کہ 5 دن رہتے تھے۔ اب ان 5 دنوں میں کوئی ان کو کھانا دینے کے لیے راضی نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے خود بھی حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ 5 دن میں خدمت کے طور پہ کھانا ان کو بھیجوں گی۔ کہتے ہیں کہ 3 دن تو میں نے ان کو بھیجا، لیکن تیسرے دن پھر ان کی کال آئی، انہوں نے کہا کہ نہیں اب آپ مت بھیجیے گا، مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے، آپ پر وزن پڑ گیا ہے، اور پھر آپ صرف فیمیلز ہیں، آپ کے گھر میں کوئی میل نہیں ہے، آپ کھانا بھی بناتی ہیں، پھر جو خادم ہیں ان کے ہاتھ بھجوانا بھی ہوتا ہے، آپ کو مسئلہ ہوتا ہے۔ کہتی ہیں میں نے ان کو بہت بولا کہ کیا مسئلے کی بات ہے، جہاں 3 دن بھیجا ہے وہاں 2 دن کی تو بات اور ہے۔ بہرحال امام صاحب نے بہت شکریہ ادا کیا اور بہت منع کیا کہ نہیں آپ مت بھیجیے گا۔ کہتی ہیں کہ پھر ہم نے علاقے کے ایک اچھے شخص ہیں، اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہیں، ان سے بات کی کہ 2 دن کی بات ہے، آپ ان کی خدمت کر لیں، تو انہوں نے صاف منع کر دیا۔ اب کہتی ہیں کہ امام صاحب نے کہا تھا کہ وہ اپنا بندوبست 2 دن کا خود کر لیں گے۔ کہتی ہیں ہمیں پتہ ہے کہ غریب ہیں اور کوئی انکم کا ذریعہ یا بندوبست نہیں ہے، تو کہتی ہیں مجھے بڑی فکر لہا کوئی، تو میں نے یہی درود پاک مغرب کی نماز کے بعد پڑھا اور اسے ہدیہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اہل بیت کو، اور پھر میں نے کہتی ہیں کہ اس شخص کو ہدیہ کیا جس سے بات یہ تھی کہ آپ یہ 2 دن خدمت انجام دیں، 2 دن کا کھانا ان کو پہنچائیں۔ اور پھر میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تیری نیک بندے ہیں اور ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، وہ لینا نہیں چاہ رہے ہیں، تو یہ جو شخص ہیں ان کے دل میں رحم ڈال دیں، اچھے کھاتے پیتے شخص ہیں، یہ خدمت کر لیں، یہ 2 دن کھانا پہنچا دیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی، ان شخص کو ہدیہ بھی کیا، اور آپ یقین کریں کہ انہوں نے پھر 2 دن کی کھانے کی ذمہ داری اٹھا لی کہ ٹھیک ہے میں 2 دن تک ان کی خدمت کروں گا اور انہیں کھانا جو ان کی ضروریات ہیں صبح اور شام 2 ٹائم جاتا تھا وہ میں پوری کر دوں گا۔ تو کہتی ہیں درود پاک بہت اکثیر ہے، آپ سب کو بتائیے۔ کہتی ہیں کم و بیش 1 سال کا میرا ایکسپیرینس ہو چکا ہے اس درود پاک کو پڑھنے کا، اور میں نے جتنے لوگوں کو بتایا سب کا پازیٹیو فیڈ بیک آیا۔ کہتی ہیں ابھی تک کسی ایک بندے نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے درود پاک بتایا تھا، ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ کہتی ہیں جس جس کو بتایا اسے فائدہ ہوا ہے۔ تو وہ کہہ رہی تھی کہ آپ اس پہ ویڈیو لازمی بنائیں
تاکہ جتنے لوگ ہیں مغرب کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ پڑھنے میں 15-20 منٹ لگیں گے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الرحمہ، اس کو پڑھنا ہے 1100 مرتبہ۔ اسے ہدیہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اہل بیت کو، اور پھر اپنے لیے دعا کریں۔ آپ کی جو بھی مقصد ہے، جائز مقصد حاجات ہے، کہتی ہیں چند ہی دنوں میں آپ کا کام بنتا ہے، حاجات پوری ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو یہ 2 پارٹ میں ویڈیو شیئر کر رہی ہوں، پہلا پارٹ بن چکا ہے اور یہ دوسرا پارٹ ہے، تو آپ لوگ بھی لازمی پڑھیں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی حاجات ہے، دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ سب کی حاجات پوری اور سب کے کام بنے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے اور سب کو کامیابی عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ خیرہ۔